ہمارے بھائی نے ایک اہل سنت کے بھائی نے یہ ویڈیو مجھے بھیجی اور کہتے کہ یار دیکھو آپ شیعہ لوگ یہ کیا کر رہے ہو، یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو ہم یہ ویڈیو ماتم کی مکمل دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ماتم کی ویڈیو تو تھوڑا سا کلپ آپ کو دکھا چکے ہیں کہ یہ اپنے چہرے کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ماتم جو ہے وہ کس کی یاد میں کر رہے ہیں وہ اہمیت آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور کیونکہ مولانا صاحب اہل سنت کے ہوں گے، کیونکہ اہل سنت کی بھائی کی طرف سے ہمیں یہ جو ہے نا ویڈیو بھیجی گئی تھی، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا یار یہ منہ کے اوپر ماتم کیا، آپ تو پہلے سینے پہ ماتم کرتے تھے، ابھی آپ منہ پہ ماتم کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم شروع سے ہی سینے پہ بھی اور منہ پہ ماتم کرتے تھے، شاید آپ نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے کہ ہمیں یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، دکھ لگا کہ چہرہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ تو خیر اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ماتم کس کے لیے، کس کی یاد میں کیوں ہو رہا ہے، یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں اہل سنت کے مولانا۔ بسم اللہ۔ کہتے ہو کہ امام حسین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو آیتیں میں پڑھتا ہوں سنتا تو جا، آیتیں میں پڑھتا ہوں پھر سنتا تو جا۔ اگر تھوڑی سی غیرت ہے، اگر جملہ یہ آپ نے کہا تو خدا کے لیے اس سے رجوع کر لیجئے، آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس اہل بیت سے مراد کیا ہے تم بتا دو۔ اور اہل بیت اطہار میں امام حسن، امام حسین، مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی ثابت ہے۔ جب اہل بیت میں ان کا ذکر ہے، قرآن کہہ رہا ہے اہل البیت، اور اسی آیت کی تشریح حدیث میں ملتی ہے کہ رسول اللہ نے انہیں اپنی چادر تطہیر میں جمع کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان سے رزق کو دور کر دے۔ کیا آپ کو یہ آیت نظر نہیں آئی؟ پھر وہ قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، قربا سے مراد کیا ہے؟ آپ نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا، اور قربہ میں جو مراد جو معروف ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، آپ نے اس سے عدول کیا۔ اگر اس سے عدول کرتے ہیں تو پھر علم کا تقاضا یہ ہے کہ پانچوں کے پانچوں اقوال پیش کر دو کہ قربہ سے مراد یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ صرف تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ ایک قول کو پیش کر کے دوسرے قول کی نفی کر دو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آیت مبارکہ پڑھیے، وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اے حبیب فرما دیجئے تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے۔ یہ حضور کے بیٹے کون ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں قرآن میں امام حسین کا ذکر نہیں ہے، وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، یا ابنا سے مراد کون ہے؟ واضح تو کرو، واضح کر پھر کہ ابنا سے مراد کیا ہے۔ تمام تر مفسرین نے لکھا کہ جب حضور جا رہے تھے، آیت مبارکہ نزول ہوا، اس وقت امام حسین بھی حضور کے ساتھ تھے، امام حسن بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، مولانا صاحب آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیت مباہلہ میں بھی، جو قرآن پاک میں آیت مباہلہ ہے، اس میں بھی امام حسن اور حسین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام حضور کے ساتھ ہیں، اور حضور کے یہ نفس ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیں اور وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، آپ اپنی بیٹیوں کو لے جائیں، وہ اپنی بیٹیوں کو لے جائیں، آپ اپنے نفسوں کو لے کر جائیں، وہ اپنے نفسوں کو لے کر آئے۔ اور پھر انہوں نے جو اہل بیت کی آیت پڑھی کہ اللہ اہل بیت کو ایسے پاک رکھتا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، رجس کو، گندگی کو اہل بیت سے اللہ نے دور کر دیا، ایسے دور کیا کہ جیسے اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی طاقت کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ تو ابھی یہاں تک پہنچے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کے لیے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ابھی یہ جو ہم ماتم کر رہے ہیں، یہ جو ہم منہ کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، مسلمانوں نے، ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں نے نبی کی نواسیوں کے ہاتھ جو ہے
پش پشت باندھ دیے، ان کو قید کیا، سر سے چادریں چھینی، اور بازاروں میں جب آتے تھے اہل بیت تو لوگ جو ہیں وہ پتھر مارتے تھے۔ تو امام سجاد علیہ السلام، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، بی بی شریکت الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور دیگر بی بی ام کلثوم، بی بی اماں فضا، تو لوگ جب پتھر مارتے تھے تو ان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، تو وہ پتھر ان کے منہ پر لگے، ان کے چہرے زخمی ہوئے بیویوں کے۔ اور ہم یہ جو ماتم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماتم جو ہے بی بی نے بد دعا دی ہے۔ چلو آپ کو ماتم کے پہلے کلپ دکھاتے ہیں، بسم اللہ۔ ہمارے اہل سنت بھائی نے جب یہ ویڈیو ہمیں بھیجی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر ایسے مار رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو ہمیں بڑا دکھ لگ رہا ہے۔ چلو آپ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ نبی زادیوں کے لیے، یعنی کہ یہ کتنی بڑی گستاخی رسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ان کی عورتیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بازار ہے، اور لوگ پتھر مار رہے ہیں، اور وہ پتھر ان کے چہروں پر لگے جا کر، اور چہرے سے خون نکلا۔ یہ گستاخی رسول آپ کو نظر آنی چاہیے، اور اسی لیے ہم یہ ماتم کر رہے ہیں کہ گستاخی رسول ہوئی ہے بھائی۔ آل محمد علیہ السلام کی بہت گستاخی کی گئی ہے، جو جنت کے سردار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بی بی نے آپ کو بد دعا دی ہے، بی بی نے بد دعا دی ہے، اس لیے آپ ماتم کرتے ہو۔ تو اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے وہ رحمت ہے دنیا اور آخرت کے لیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ اہل سنت کے مولوی خود ہی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر کا قاتل امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا تو امام زین العابدین نے اسے کھانا کھلایا، اور وہ کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں علی اکبر کا قاتل ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہم خوب پہچانتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ رحمت للعالمین ہے۔ اور رہی بات بد دعا دینے کی، تو بھائی ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہماری اتنی لمبی عمر تو نہیں ہے کہ ہم 1400 سال سے میں زندہ ہوں، کم سے کم میں اپنی بات کروں، میری عمر تو ابھی تقریباً یہ 30 سال پہلے میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتا دو بھائی کہ ابھی یہ ناانصافی ہے کہ ابھی 1400 سال کے بعد جو لوگ ابھی ماتم کر رہے ہیں عشق رسول میں، آپ ان کو یہ کہو کہ آپ کو بد دعا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کبھی آپ نے نہیں بتایا، لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اہل سنت اور اہل حدیث کی کتابوں سے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو اس دنیا میں آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر رونے لگ جاتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اے میرے بابا یا رسول اللہ، آپ مولا حسین علیہ السلام کو اٹھا کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی، جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں جائیں گے اپنے بیگم بچوں کے ساتھ تو 3 دن کا بھوکا پیاسا اس کو شہید کر دیا جائے گا، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ اے فاطمہ آپ ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، اس کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اور اس کی بیٹی بی بی سکینہ کو جو ہے وہ اس کو تماچے لگائے جائیں گے، یعنی کہ بہت جو غم کی داستان ہے، وہ سارے مصائب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بتائے۔ تو بی بی نے کہا میں نہیں ہوں گی، آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، تو اے میرے بابا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو مظلوم ترین ہے، اس پر کون روئے گا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایک ایسی قوم خلق کرے گا جو حسین کے بچوں کو روئے گی، جو حسین کو روئے گی، جو حسین کے جوانوں کو روئے گی۔ جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک امام حسین علیہ السلام کا غم رہے گا۔ اور بی بی سلام اللہ علیہ نے ان لوگوں کو دعا دی جو امام حسین علیہ السلام کے غم کو زندہ کرتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کا جو 3 دن کی پیاس ہے اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں، جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گستاخی رسول ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو، ان کی بیٹیوں کو جو ہے ان کے سر سے چادریں چھینی گئی ہیں۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، امام حسین علیہ السلام کی والدہ نے دعا دی ہے کہ میں اس قوم کو دعا دیتی ہوں کہ وہ میرے حسین علیہ السلام کے غم میں ماتم کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، ہم دعائے سیدہ ہیں جو ہم ماتم کرتے ہیں۔ اور ہم خالی ماتم تو نہیں کرتے، اور ہم ماتم کر کے ان لوگوں پر لعنت بے شمار کرتے ہیں جن لوگوں نے یہ ظلم کیا۔ ہم ماتم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، حضرت امام حسن امام حسین کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ اتنا مخلص ہے۔ ابھی اہل سنت کے مولانا نے بتایا، آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ میں پنجتن پاک کو لے کر گئے اور مقابلے میں لعنت آنی تھی جو جھوٹا ہوگا، تو امام حسن اور حسین مولا علی بی بی فاطمہ زہرا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے جو ہیں ان کے اوپر لعنت اللہ کی طرف سے آ چکی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں جو لوگ بھی آئے وہ لعنتی اللہ نے قرار دے دیا آیت مباہلہ میں۔ امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں جو بھی آئے اللہ کی لعنت ان کے اوپر آیت مباہلہ کی طرف سے آ چکی۔ امام حسین علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان کے اوپر بھی آیت مباہلہ کی طرف سے لعنت آ چکی۔ ہم اگر امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہ آپ نہ ماتم کرتے ہیں نہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ سوچیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر کوئی سچے عاشق ہیں تو وہ شیعہ علی ہے۔ میں خود شیعہ ہو کر نہیں یہ بات کر رہا، میں نے اس بات کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے، بہت ٹائم دیا ان باتوں کا کہ آخر معاملات ہیں کیا۔ جب اللہ نے اہل بیت پنجتن پاک کے لیے کہہ دیا کہ میں نے رجس کو، گندگی کو ایسے ان سے دور کیا ہے جیسے دور کرنے کا، ایسے ان کو پاک کیا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ حضور جو ہے انہی کا دین ہے۔ حضور پاک سرکار بار بار اہل بیت علیہ السلام کی تاکید کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرو، چادر میں اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اے امت، اے صحابہ، یہ میری اہل بیت ہے۔ تو ابھی اہل بیت، قرآن کہتا ہے کہ اپنے نبی کو اپنی مال، جان، عزت سے بڑھ کر چاہو۔ پھر نبی کس کو چاہتے ہیں؟ نبی امام حسن اور حسین کو چاہتے ہیں، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چاہتے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کو منوانا چاہتے ہیں۔ نبی بار بار ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت کا خیال کرنا۔ بخاری میں موجود ہے، مرزا انجینئر یہ بات بار بار بتاتا ہے کہ حضور نے 3 دفعہ کہا کہ میری اہل بیت کا خیال کرنا، میری اہل بیت کا خیال کرنا۔ یہ بات طارق جمیل صاحب نے بھی کہی کہ حضور فرماتے تھے آخری خطبے میں کہ میری اہل بیت کا خیال کرنا، میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میری اہل بیت کا خیال کرنا۔ تو ابھی میں نے کہا قرآن میں اللہ کہتے کہ اپنے نبی کو اپنی جان مال اولاد سے زیادہ چاہو، تو پھر
امام حسین علیہ السلام جن کے لیے نبی کہہ دے حسین مجھ سے میں حسین سے، ابھی حسین مولا کی ایسے مظلومانہ شہادت ہوئی تو کیسے نہ ہم منہ کے اوپر ماتم کریں، کیسے نہ ہم غم منائیں؟ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ کاش یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں، کاش آپ کے دل میں محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ جائے، کاش کہ آپ کے دل میں غم حسین جاگ جائے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔